بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خوبصورت پیغام میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والے کے بارے میں کیا وعید بیان فرمائی ہے، اور جو اس بیماری سے پاک ہے، جو تکبر نہیں کرتا اور عجز اور انکساری کا پیکر ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے درمیان تشریف فرما تھے تو اپنے اصحاب سے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام کے استفسار کرنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل جنت کے بارے میں دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا ضعیف، کہ جو کمزور ہے، اور دوسرا متضاعف، جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ شارحین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ضعیف سے مراد ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، وہ حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی تمام بیماریوں سے پاک دل رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اپنے رب کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ اور متضاعف سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، مال و دولت نہیں رکھتا، اس بنا پر لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی۔ پھر اپنے غلاموں سے پوچھا، الا اخبرکم باہل النار، کہ کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا، کل عتل، ہر ایسا شخص جو سخت مزاج ہے، جس کی طبیعت کے اندر نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں سے بات کرتے وقت بھی بڑی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اور غرور اور تکبر کے اندر وہ شخص مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرے شخص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو بخیل ہے، جو مال اور دولت تو رکھتا ہے لیکن نہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ لوگوں کے درمیان اپنے اس مال کو تقسیم کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ وہ صدقات دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی صحیح طریقے سے اپنے اس مال کو خرچ نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، فرمایا وہ بھی شخص ایسا ہے کہ جو بخیل ہے، وہ اپنے مال کو صرف جمع کرتا ہے لیکن اس کو خرچ نہیں کرتا۔ تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، مستکبرین، ایسا شخص کہ جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، جو تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنی تعریف اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اشخاص جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں۔ تو گویا تکبر، حسد، بغض، یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بندے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہیں، لیکن جو دل ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، خالق کائنات اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے پاک کہ جس کو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان بحث ہوئی، مکالمہ ہوا۔ جہنم نے جنت سے یہ کہا، فیا الجبارون والمتکبرون، کہ مجھ میں ظالم، جابر اور سرکش افراد ہیں۔ اور جنت نے جہنم سے کہا، فیا ضعفاء الناس ومساکینہم، کہ مجھ میں کمزور افراد، یعنی کہ جو تکبر اور بغض اور حسد کی بیماری سے پاک ہیں لیکن اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والے، ومساکینہم، اور جو مساکین ہیں وہ بھی مجھ میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انکی الجنت رحمتی، کہ اے جنت بے شک تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے سے میں اپنی مخلوق میں جس کے اوپر چاہوں گا اپنا رحم اور
کرم فرماؤں گا۔ اور پھر دوزخ سے فرمایا انکی النار عذابی، کہ اے دوزخ بے شک تو میرا عذاب ہے، اعذب بکی من اشاء، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ خالق کائنات نے بھی ہمیں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ کن کن اعمال کو اپنانے سے تم جنت کے مستحق ہو سکتے ہو، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اوپر عمل کرنے سے تم آتش دوزخ کا ایندھن بن سکتے ہو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سے اعمال کا انتخاب کرتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں۔ خالق کائنات کو وہ دل بڑے محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جو تکبر کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں، جو حسد اور بغض کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں، اور ایسے بندوں کو ہی خالق کائنات اپنا محبوب رکھتا ہے۔